حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 23 پارے کے اندر سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کا کچھ حصہ موجود ہے، اور یہ تمام صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں نازل ہوئی صورتیں ہیں. سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے کئی ساری باتیں ضعیف اور موضوع روایات کے حوالے سے مشہور اور معروف ہیں. صحیح اور درست بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی صحیح روایت، معتبر روایت منقول نہیں ہے. خاص طور پر مردوں کے پاس یا پھر ایسا بیمار کہ جس کی مرض الموت ہو، اس کی موت کا وقت قریب ہو، مسلمانوں کے اندر ایک عام رواج رائج ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. یہ ایک موضوع اور ضعیف روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر ابتدائی آیات میں ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ 3 نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ نے بیک وقت ایک ساتھ 3 نبیوں کو، 3 رسولوں کو بھیجا، اور ان تینوں رسولوں اور نبیوں کا اس بستی والوں نے انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا. اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوم والوں نے، ان کی بستی والوں نے اسی طریقے کا سلوک کیا. لہذا اگر آپ کی قوم آپ کو جھوٹا کہتی ہے، آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ کا انکار کرتی ہے، تو یہ تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں اور آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 3 نبی ایک بستی کے اندر بھیجے گئے تھے جس کا ان لوگوں نے انکار کیا، لیکن اسی بستی کے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. وہ ان 3 انبیاء کے پاس آیا اور ان کی دعوت کو سنا، ان کی دعوت کو قبول کیا. پھر اس کے بعد وہ اپنی بستی والوں سے یہ کہا کہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ تم کو اللہ کے رب العالمین کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، اور اس دعوت کے بدلے میں یہ تم سے کچھ بھی معاوضہ نہیں چاہتے. یہ انبیاء کی خاصیت رہی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ نبی، سچے نبی اور رسول کی پہچان یہ ہے کہ سچا نبی اور رسول اپنی قوم کو دعوت دے کر قوم سے معاوضہ نہیں لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسولوں کی یہ خاصیت اللہ رب العالمین نے بتائی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس بات سے بھی تسلی دی کہ اگرچہ آپ کی قوم کی اکثریت آپ کا انکار کرتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین ضرور ہدایت دیتا ہے کہ جو رسولوں کے مؤید اور رسولوں کے ناصر و حامی بنتے ہیں. لہذا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مؤید اور ناصرین پیدا کرے گا. یہ سورہ یاسین کے اندر کی ابتدائی آیتیں ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کائنات کی، زمین اور آسمان کی بڑی بڑی نشانیاں، قدرت کی اللہ رب العالمین نے اپنی بتائی. ان نشانیوں کو بتلا کر اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کو یہ بتانا چاہا کہ یہ نشانیاں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور جو رب العالمین ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی رب العالمین تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے. مشرکین مکہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں پوری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کیسے دنیا میں اٹھائے جا سکتے ہیں قیامت کے لیے؟ یہ بات ان کے ذہنوں میں نہیں آتی تھی. ہمیشہ اس بات کا اعتراض کرتے تھے کہ مر جانے کے بعد، پورا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی ناحیوں سے، کئی پہلوؤں سے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا. اللہ نے مثال دی زمین کی، مردہ زمین کی مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ جب زمین بارش نہ پڑنے کی وجہ سے، سوکھا ہو جانے کی وجہ سے
قحط سالی کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین سوکھی ہو جاتی ہے مکمل، اور زمین پر جو زمین سوکھی ہوتی ہے اس زمین سے پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے نباتات، وہاں کے پودے، درخت، جھاڑ سب کچھ وہاں مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برساتا ہے اس زمین کے اوپر، پھر وہ زمین کے اندر جان آتی ہے، وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کرتا ہے، پھر اس کے اندر درخت، پودے، جھاڑ، پتے، پھول، ہر قسم کی چیزیں اس سے اگتی اور پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ مثال دی زمین کی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی رب العالمین ہے جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور بار بار تم کو مرنے کے بعد، مٹ جانے کے بعد پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مکے کے مشرکین اور کفار کو اس بات کی نشاندہی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات کے اندر قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دن بنایا، ہم نے دن بنایا جو دن رات کی تاریکی کے بعد نکلتا ہے، پھر رات بنائی جو دن کے روشنی کے بعد دوبارہ رات تاریک ہوتی ہے۔ یہ دن کے بعد رات کا آنا، یہ رات کے بعد دن کا آنا، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کو بھی اپنی عظیم نشانی بتایا کہ یہ سورج جو ایک ایسا سورج ہے جو ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے صرف، لیکن زمین کا ہر ذرہ جب یہ سورج چمکتا ہے تو زمین کا ہر ذرہ اس سے روشن ہوتا ہے اور ہر جاندار چیز اس سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ چاند اور سورج یہ بھی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ چاند اپنے گردش پر پھر رہا ہے، سورج بھی اپنے مدار پر پھر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے، نہ سورج کبھی کسی چاند سے ٹکراتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عظیم نشانیاں کائنات کی اللہ انسانوں کے لیے واضح کی بتائی کہ ان عظیم نشانیوں کو دیکھ کر انسان اپنے خالق کا پتہ لگائے۔ کوئی بھی چیز جو چیز دنیا کے اندر موجود ہے، کوئی بھی چیز اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو انسانوں کے ذہن پر مارا اور یہ بتایا کہ یہ چاند اور سورج جس سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہو اتنے عظیم نہیں، اتنے عظیم مخلوقات ہیں، تو کیا ان کا کوئی خالق یا ان کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خاص طور پر سواریوں کو بھی اللہ کی نعمت اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا کہ جو سواریاں جن کا ہم دنیا میں زندگی میں دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جن سواریوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ سواریاں بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آج سے پہلے تو پہلے زمانے کے اندر جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور جانے کے لیے گھوڑوں کا، گدھوں کا، خچروں کا، ہاتھیوں کا، اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، لیکن انسان کے اللہ نے ان کو تابع کر دیا ہے اور یہ انسان کی سواریاں ہیں۔ تو جیسے جانور اللہ رب العالمین کی سواریاں اس میں نشانیاں ہیں، ہم جو آج کل کی جو سواریاں جو ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سائیکل ہو، گاڑی ہو، بائک ہو، کار ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ سواریاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نشانیوں میں سے نشانی بتائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر قیامت کے واقع ہونے کا ایک منظر ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کفار اور مشرکین قیامت کی جلد بازی کر رہے ہیں، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی اور ایسی بھیانک چیخ کے ذریعے قیامت آئے گی کہ انسان اس چیخ کے ذریعے سارے کے ذریعے دنیا فوت ہو جائے گی، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس پہلے سور کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا کہ جب قیامت کے واقع ہونے کے وقت پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کی تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین سے سارے انسان مردے جو آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جن کو دفنایا گیا، جو مر گئے، وہ تمام کے تمام انسان مردے قیامت کے لیے، حشر کے میدان کے لیے، حساب و
و کتاب کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے بارے میں، سورہ صافات کی ابتدا میں قرآن مجید پر مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب نہیں، بلکہ کاہنوں کے پاس جس طریقے سے جنات اور شیاطین آتے ہیں، کاہن کا مطلب یعنی کل کی گزری آنے والی باتوں کو بتانے والے، کہانت کرنے والے، پیشن گوئیاں کرنے والے، ان کے پاس ہمیشہ اکثر و بیشتر شیطان جنات آتے ہیں اور وہ مختلف خبریں ان کو دیا کرتے ہیں۔ تو مشرکین یہی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ کاہن کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، ان کے پاس بھی جنات اور شیاطین آتے ہیں اور چند باتیں ان کو بیان کرتے ہیں، یہی باتیں یہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس اعتراض کا اور اس بیانک اختلاف کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا مقدس پاکیزہ کلام ہے، اس کلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کا اتنا بہترین اور مضبوط انتظام کر رکھا ہے کہ قرآن کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ کی ہرگز کسی بھی قسم کی گنجائش موجود نہیں۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر لوح محفوظ تک آنے تک، لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل کے پاس آنے تک، حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے تک، اللہ کے نبی سے اللہ کے اپنے نبی کی امتیوں تک آنے تک، ان تمام مراحل میں اللہ نے قرآن مجید کو بڑا محفوظ رکھ دیا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل تبدیلی کی ہرگز گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ جنات اور شیاطین آسمان کی بعض خبروں کو سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جنات اور شیاطین سے بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ نے آسمانوں پر ستارے بنائے، تارے بنائے کہ جو ستارے شیطان کو مارتے ہیں، اس کو مار کے لگاتے ہیں کہ جو شیاطین آسمان پر چڑھ کر قرآن کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ستارے ان کو مار کر بھگاتے ہیں کہ جس کی ضرب سے، جس کی مار سے شیاطین ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مکمل طور پر اللہ کی وحی کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ صافات کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ان کی خدمات کو اللہ رب العالمین نے سراہا، ان کی خدمات کو یاد کیا اور ان کی قربانیوں کو اللہ نے یاد کیا کہ کس طریقے سے ان انبیاء نے، ان رسولوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور توحید کی دعوت کے بدلے میں ان کی قوم نے ان کو کس طریقے سے ستایا اور بلایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی عظیم قربانیوں کو قرآن مجید کے اندر یاد کیا اور قیامت تک ان کی عظیم قربانیوں کو زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کے بارے میں سمجھایا۔ بتوں کے پاس بھی گئے، ان سے بھی مخاطب ہوئے، کہا کہ بتوں کیا تم سنتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، لوگ تمہاری عبادت کر رہے ہیں، تمہارے سامنے پوج رہے ہیں، تمہاری پوجا کر رہے ہیں، نہ تم سن سکتے ہو نہ تم دیکھ سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی عاجزی اور بتوں کی بے بسی کو ان کی قوم کے سامنے جب واضح کیا تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے، ان کو مارنے کے پیچھے درپے ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی شکل میں اسماعیل سے نوازا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب اسماعیل چند دنوں کے بعد چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب بتایا کہ جس خواب میں حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اللہ رب العالمین کا حکم سمجھا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، رسولوں کے ساتھ خاص ہے، عام انسانوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو بھی خواب دیکھ لیں ہم اس کو اللہ کا حکم نہ سمجھے۔ بہت سارے ایسے گمراہ فرقے دنیا میں ہوئے ہیں کہ جن کو خواب کے ذریعے سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا۔
خواب کے ذریعے سے شیطان نے ان کو گمراہ کیا. انہوں نے خواب دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو ماننے کے لیے چل پڑے, اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹ گئے. آج سے چند سال پہلے سن 14 ہجری کے اندر مکے میں خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا تھا, جس کو حملے جوہیمان فتنہ جوہیمان کے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. سعودی حکومت کی درمیان کا واقعہ ہے. سن 1400 ہجری کے اندر فتنہ جوہیمان نامی ایک شخص تھا, جو اس کے چند لوگ تھے, چند ساتھی تھے جو بہت اللہ والے تھے. ان لوگوں نے خواب دیکھا کہ ان کے اندر ہی جوہیمان جو ہے یہی ان کے اندر مہدی ہے, مہدی ان کے اندر آنے والا ہے. کئی سارے خواب انہوں نے دیکھے کہ مہدی ان کے اندر ہے, مہدی ان کے اندر ہے. اب شیطان کے بتلائے ہوئے خوابوں کو انہوں نے سچ سمجھ لیا اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, حرم کے اندر داخل ہوئے, مسجدوں کے حرم کے دروازوں کو بند کر دیا. کئی دنوں تک وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف رکا رہا, بعد میں وہاں پر گولیاں چلی, پھر اس کے بعد فوج نے ان لوگوں کو, ان باغیوں کو وہاں سے نکالا, ان کو قتل کیا گیا. تو یہ جو گمراہی آئی یہ خواب کے ذریعے آئی. خواب کے ذریعے شیطان نے ان کو گمراہ اور اللہ کے راستے سے ہٹایا. تو یہ انبیاء کا خاصہ ہے, انبیاء کی خاصیت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے خواب صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے نقد جگر کو لے کر نکلے اسماعیل علیہ السلام کو اور ذبح کرنے کے لیے جب گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے خطاب کیا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, اللہ کے حکم کو تم نے سچ کر دکھایا. اور جب خواب دیکھ کر اسماعیل کو لے کر نکلے اور اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحہ آگے پیچھے ہوئے بغیر یہ کہا کہ اے ابا جان, اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز کر گزریے. ابراہیم نے صاف صاف اپنے بیٹے کو کہا کہ اسماعیل میں نے تم کو خواب میں اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, پایا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے ہوئے بغیر اپنے والد اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں یہ بات کہی کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ ابا محترم, اے والد محترم, جو اللہ کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ حکم بلا کسی جھجک کے آپ کر گزریے اور مجھ کو ذبح اور قربان کر دیجیے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی عظیم قربانی کو یاد کیا اور قرآن مجید کے اندر اس تذکرے کو ہمیشہ سے تازہ رکھا اور ان کی سنتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں کو اللہ رب العالمین نے حج کی شکل میں زندہ رکھا, ان کے حج کے احکامات اور حج کے مناسک کی شکل میں ان کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا. امت کا ہر آدمی جو حج کو جائے گا حضرت ابراہیم, اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گا اور ان کے اس تذکرے کو ہمیشہ قیامت تک یاد کرتا رہے گا. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں لے لیا, گرفت ان کی کر لی, پھر اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا. پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا, اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا برملا اظہار کیا تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کفار و مشرکین اذیت اور تکلیف نہیں دیتے تھے. اذیت اور تکلیف پہلے نہیں پہنچاتے تھے, باتوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے یا پھر سودے بازی کر کے اللہ کے رسول کو اس مشن سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس واسطے 25 مکے کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب, ہمارے دلوں میں آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے آپ اس کو بہتر جانتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ کا یہ بھتیجا جس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے, آپ نے اس کی پشت پناہی کر رکھی ہے, آپ کا یہ بھتیجا ہمارے معبودوں کو, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ کر ان کی بے بسی کا اظہار ہمارے سامنے کرتا ہے. لہٰذا ہم یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ جس دین پر چلنا چاہتا ہے چلے, جس مذہب کو ماننا چاہتا ہے خوشی سے مانے, لیکن ہمارے خداؤں کو, ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. ابو طالب نے مکے کے سرداروں کی ان باتوں کو سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھتیجے, یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں, یہ تمہارے قوم کے بڑے لوگ ہیں, یہ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان کا یہ فلاں مطالبہ ہے. اللہ کے نبی نے ان تمام کی باتوں کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے, میں صرف تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں, میں ایک ایسا کلمہ تم کو دوں گا کہ جس کلمے کو اگر تم قبول کرو گے تو عرب اور عجم
ساری دنیا تمہارے قدموں پر آ کر رکے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا تم اقرار اگر کرو گے تو ساری دنیا چاہے وہ عرب ہو کہ عجم تمہارے قدموں میں آ کر اللہ رب العالمین رکھ دے گا. اسی اتنا بات کو سننا تھا مکے کے وہ 25 سردار غصے کے مارے پھر ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. تو لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے حقیقی مطلب مکے کے کفار و مشرکین کو معلوم تھا. ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے وہ بخوبی جانتے تھے. اس وجہ سے وہ اس کلمے سے بہت زیادہ چڑھتے تھے اور بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے. آج مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کلمے کو اپنی زبان سے دہراتا بھی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم اور اس کا حقیقی مطلب مسلمانوں کی ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بالکل نہیں نظر آتا. لا الہ الا اللہ کا جو حقیقی مفہوم ہے اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے زندگی کے اندر جو انقلاب اور جو تبدیلی آنا ہے، آج مسلمانوں کے اندر سے کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تبدیلی اور یہ انقلاب نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اللہ رب العالمین کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں کا ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی زندگیوں کے اندر آزمایا. حضرت ایوب کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بیماری میں آزمایا، وہ بیماری میں صبر کرتے رہے. یہ انبیاء کے واقعات اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے بار بار ان کو سنائے، آپ کو پر نازل کیے، جس سے اللہ کے نبی کو یہ تسلی دینا مقصود تھا کہ یہ جو آزمائشیں مکے کے کافروں کی جانب سے آپ کو آ رہی ہیں، ان آزمائشوں میں آپ دل برداشتہ نہ ہو. ان آزمائشوں کے ذریعے اور ان آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ اپنے دل کو اپنے چھوٹا نہ کریں. یہ مصیبتیں ہمیشہ سے نبیوں پر آئی ہیں، لیکن انبیاء نے اللہ کے راستے میں صبر کا اظہار کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ نے ان کے تذکرے کو دنیا کے اندر زمین پر ہمیشہ باقی رکھا اور ان کا خیر کا تذکرہ ہمیشہ لوگ دنیا کے اندر کرتے رہیں گے. اس طریقے کے واقعات اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کے اندر ذکر فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.